رمضان هذا شهر الغفران اغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام. آج کے درس میں انشاءاللہ احادیث الاخلاق میں ایک عظیم اور ایسا موضوع جس کو جاننا، سمجھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ موضوع ہے یتیم کی کفالت. جی ہاں، دین اسلام کی خوبیاں اور مکمل اسلامی تعلیمات جو ہے، اس نے یتیم کا بڑا خیال کیا ہے. یتیم در حقیقت کون ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو بلوغت سے پہلے اپنے والد کو کھو دے. جی ہاں، بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی کے والد کی وفات ہو جائے یا کسی وجہ سے وہ والد، یعنی مثال کے طور پر اس کا والد کہیں گم ہو جائے، تو یہ سب جو ہے یہ یتیم کے حکم میں داخل ہے. اور اگر بالغ ہو جائے بلوغت کے بعد جو ہے یہ یتیم کے حکم میں نہیں رہتا ہے. جب تک بالغ نہ ہوا تب تک یہ یتیم کے حکم میں ہے، اور بالغ ہونے کے بعد جو ہے اس سے یتیم کا حکم ختم ہو جاتا ہے. جی، قرآن کریم کی اگر آپ تلاوت کریں تو اللہ رب العالمین نے تقریباً 20 سے زائد مقامات پر یتیم کے ساتھ بھلائی، احسان اور خیرخواہی کا حکم دیا ہے، اور اس پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے. سب سے پہلے دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83. اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ نے کہا کہ اور یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا. یہاں بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کو یاد دلا کے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو ان چیزوں پر عمل کرنے اور جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے ساتھ خیر و بھلائی کی تاکید کی ہے. اللہ نے کہا یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور کہا کہ لا تعبدون الا اللہ، شرک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامى، یتیموں کے ساتھ. والمسکین، اور مسکینوں کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ شرک کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ. کہا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جب بات کرو تو اچھی بات کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، کہا کہ اعراض کرتے ہوئے تم میں سے بہت سارے لوگوں نے منہ پھیر لیا. جی ہاں، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. آپ قرآن کی جب تلاوت کریں، سورۃ الضحیٰ 30واں پارہ پڑھیے. اللہ رب العالمین نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی یتیموں کو جھڑکتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ دین کو جھٹلاتا ہے. اور اس کے دین کی جھٹلانے کی بڑی علامت کیا ہے؟ یہ یتیم کو جھڑکتا ہے، یتیم کو ڈانٹتا ہے، یتیم کو اپنے دروازے سے بھگا دیتا ہے. اور کہا اس کے بعد فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
لہذا یتیم کو جو ہے جھڑکو نہیں، یتیم کو جھڑکنا نہیں، اللہ رب العالمین نے جھڑکنے، ڈانٹنے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے منع کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، در حقیقت اللہ نے یہ بتایا کہ اے نبی جس طرح آپ یتیم تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اگر کسی یتیم کو پائیں تو اسے جھڑکے نہیں، نہ ہی اسے ذلیل و رسوا کریں، نہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کریں، نہ اسے بے عزت کریں، بلکہ آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجیے اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یتیم کے ساتھ بھلائی، احسان اور خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سماج ہے، جس سماج میں ہم زندگی گزارتے ہیں، سب سے زیادہ مظلومیت کی زندگی، سب سے زیادہ مظلومیت کی زندگی اگر کوئی گزارتا ہے تو وہ یتیم بچے گزارتے ہیں جن کے والد بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ اور سماج کے لوگوں کا ان کے تئیں وہ سلوک اور وہ معاملہ نہ ہونے کی وجہ سے جس کی شریعت نے بار بار تاکید کی ہے، اللہ اکبر، آپ حیران رہ جائیں گے یہ جان کر کے کہ یہ بچے جو ہیں ایک وقت کے بعد جو ہے ظلم و زیادتی کا شکار ہو کر سماج کے اندر مجرم بن کے مجرمانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ان بچوں کی دیکھ ریکھ نہ کی گئی، اگر ان بچوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ نہ کیا گیا تو ایک وقت کے بعد یہ بچے جو ہے ہمارے سماج میں مجرمانہ زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں اس کی ماں نے اس کی کیا تربیت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بڑے شفیق، بڑے نرم دل اور بڑے ان کے خیر خواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، انا وکافل الیتیم کہاتین۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی نے انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا وقال باصبعیہ السبابہ والاسطی، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے۔ جی، ان دونوں انگلیوں کو اللہ کے نبی نے ملایا اور کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ جی، جنت میں ان کو اس طرح سے جگہ دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا ہوا کہاتین فی الجنہ، کہتے ہیں کہ کافل الیتیم لہ او لغیرہ، کہ یتیم کی جو کفالت کرنے والا ہے، یتیم کی جو کفالت کرنے والا ہے وہ اور میں جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا جنت میں۔ ہاں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا جو درجہ ہے، دیکھیں جنت کا جو سب سے اعلیٰ اور اونچا درجہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ جی، تو یہ آدمی جنت میں ہوگا اور جنت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، پڑوس میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رکھا جائے گا۔ جی، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، ورنہ جو سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام ہے وہ جنت میں ایک ہی شخص کو ملے گا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فیہ اشارۃ الی ان بین درجۃ النبی وکافر یتیم قدر تفاوت ما بین السبابہ والوسطی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جنتی کے مقام میں اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا ان دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے قربت کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، یتیم کی کفالت کرنے والے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب ہوگا۔ حافظ ابو عمر ابن عبد البر، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت جو ہے، یہ فضیلت، یہ عظیم فضیلت جو ہے اس شخص کے لیے ہے جو دسترخوان پر، اپنے دسترخوان پر یتیم کو بٹھاتا ہے اور اس پر ایک لمبے عرصے تک مال خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ
کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو کہتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ دیا جائے گا۔ تو ایسے ہی یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اسے اپنے ساتھ بٹھانے والا، اپنے ساتھ کھلانے والا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے، کہ تمہارے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ استا اور سبابہ، یہ سبابہ اور یہ استا ہے، استا اور سبابہ ان دونوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہے، تو تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم جنت کی اتنی وسیع اور عریض جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگے۔ یا سلام۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر، ہر مومن پر یہ بات واجب ہے جو اس حدیث کو سنتا ہے۔ جی ہاں، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت پر یہ بات واجب ہے جو یہ حدیث کو سنتا ہے یا سنتی ہے کہ اس عمل میں شوق اور جذبے کو دکھائے، یعنی یتیم کی کفالت، اس کی دیکھ ریکھ، اس کے دیکھ بھال کے تعلق سے اپنے شوق اور جذبے کو دکھائے، اس لیے کہ یہ عمل بندے کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی دیگر انبیاء اور مرسلین کے ساتھ جمع کر دے گا، اور آخرت میں انبیاء کا ساتھ یہ سب سے عظیم ساتھی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ نے بڑی پیاری اور اہم بات کہی، اور تمام اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے سماج اور معاشرے کے اندر خبرگیری کرے، پتہ لگائیں کیا ان کے ہاں کوئی یتیم بچہ یا یتیم بچی ہے، تو اس کے بعد اس کی کفالت کرے۔ کفالت سے مراد یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ دیکھیے یتیم کی جو کفالت ہے، آپ اگر غور کریں تو اس پر مال خرچ کر کے، اسے کپڑا پہنا کر کے، اس کی تعلیم و تربیت اور اس کو ادب سکھلا کر کے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یتیم کی کفالت کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسے کھانا کھلا دیں، ایک دن لباس پہنا دیں، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یتیم کی کفالت میں اسے ظاہری کھانا کھلایا جائے، ظاہری غذا، ساتھ ساتھ اسے روحانی غذا بھی دی جائے، اسلامی تعلیمات پر اس کی تربیت کا اہتمام کیا جائے، مدارس اسلامیہ کا رخ کر کے بچے کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے، بچے کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں شہر کولکاتہ میں ایک مدرسہ ہے، جامع سلفیہ کی برانچ ہے، وہ بنارس مرکزی دارالعلوم جو ہے اس کی برانچ ہے وہ۔ الحمدللہ میں جہاں تک جانتا ہوں، میرے جاننے میں تقریباً 5-6 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یتیم بچوں کی کفالت کی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، مہینے میں جو ان کا تعلیمی خرچ ہے وہ دیتے ہیں۔ آپ یقین جانیے یہ ان کے لیے یعنی ہمیشہ کے اجر کا ذریعہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ بچے یتیم کی کفالت کر رہے ہیں، دوسری چیز تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ بچہ علم دین کی تعلیم دوسروں کو دے، حافظ قرآن ہونے کے بعد دوسروں کو قرآن سکھائے، تو جتنا اجر اس بچے کو ہے اتنا ہی اجر جو ہے اس شخص کو ہے جو اس کی کفالت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یتیم کی کفالت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسے جہاں جسمانی سکون کپڑے کے ذریعہ، کھانے کے ذریعہ پہنچایا جائے، وہیں اس کو روحانی سکون اسلامی تعلیم و تربیت اور شرعی آداب و اخلاق کو سکھا کر کے پہنچایا جائے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سے بخاری سے مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر۔ کہا کہ اللہ اکبر، ایک بیوہ عورت کی مدد کرنے والا اور مسکین کی مدد کرنے والا ایسا ہی ہے گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے جہاں تک یاد ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ایسا نمازی ہے جو تھک کے بیٹھتا نہیں، اور ایسا روزے دار ہے جو تھک کر کے روزہ رکھنا چھوڑتا نہیں۔ میرے بھائیوں، ارملہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت نے کہا ارملہ سے مراد وہ عورت ہے جس کا شوہر نہ ہو۔ کئی اس کے
کہہ لیجئے کہ اس کی توضیح کی گئی ہے۔ ایک تو وہ کہ جس نے نکاح نہ کیا اور بڑھاپے کو پہنچ گئی ہو، یہ بھی ارملہ ہے، اور ایک یہ کہ جس کا شوہر جو ہے کہہ لیجئے کہ فوت ہو چکا ہو یا اسے اس نے طلاق دے کر کے الگ کر دیا ہو، لیکن زیادہ معنی جو ہے صحیح وہ یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ بیوہ ہوتی ہے، اور جب وہ بیوہ ہوتی ہے تو اکثر اوقات جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے، آل و اولاد ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو یتیمی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ لفظ ارملہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فقر و فاقہ اور محتاج ہوتی ہے، اس کے پاس فقر و فاقہ اور محتاج، یہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا ہے، شوہر کے ساتھ تھی تو اچھی زندگی، شوہر نے چھوڑ دیا یا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کی زندگی ایسی ہو گئی کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے مال کا محتاج ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اس کے پاس اولاد ہے تو یہ مال کے لیے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ذریعے وہ اولاد کی تربیت کرے۔ سبحان اللہ۔ کہا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ ارملہ اور مسکین، بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے یا جہاد کرنے کے لیے گیا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم باب ہے، جہاں یہ ایک عظیم دروازہ ہے جس سے آدمی داخل ہو کر کے اپنے لیے بہت بڑے بڑے اجر کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، اس میں کہہ رہے ہیں کہ آدمی یتیم، بیوہ اور مسکین کی مدد کر کے اللہ کے ہاں اس نمازی کے مقام کو پا سکتا ہے جو پوری زندگی مسلسل نماز پڑھے، یا اس روزے دار کے مقام کو پا سکتا ہے جو پوری زندگی نفل روزے رکھتا ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی بہترین بات ہے، امام ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے عاجز آ جائے، اور رات کو قیام کرنے سے اور صبح میں روزہ رکھنے سے عاجز آ جائے، یعنی ایک آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا دن کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، تو کہا اسے چاہیے کہ وہ اس حدیث پر عمل کرے۔ جی ہاں، آپ اگر ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے راہ میں لڑے اور پورا دن روزہ رکھے اور پوری رات قیام کرے، تو آپ کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بیوہ، مسکین اور یتیموں کی خبر گیری کریں، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کریں، ان کے لیے زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرے۔ اور کہا کہ قیامت کے دن اس کا جو ہے حشر، اللہ اکبر، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتے اور اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، مسند امام احمد کی روایت، حدیث سے ہی سمجھ سے آئی ہے، غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے دل کی سختی کا شکوہ کیا، یعنی اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر سختی پیدا ہو چکی ہے، دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امسح راس الیتیم واطعم المسکین، کہا کہ یتیم بچے کے سر کو اس طرح سے مسح کیا کرو، سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرو، نرمی کے ساتھ ہاتھ پھیرو، واطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ جی ہاں، یتیم بچہ جس کا والد فوت ہو چکا ہے، اس کی بلوغت سے پہلے آدمی جب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، سبحان اللہ، تو کہا کہ اس سے انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اسے ایک جذبہ، ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اب اس کا والد نہیں۔ انسان اپنی ساری ضد اپنے ماں باپ کے سامنے رکھتا ہے، اب اس کے پاس کوئی ہے نہیں جو اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ تو ہم اگر اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرے، شفقت سے اپنے ہاتھ کو اس کے سر پر پھیرے، دل جو ہے بڑا سکون پاتا ہے اور دل جو ہے بڑا نرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھیں، اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو آدمی بد اخلاقی کے بیماری میں مبتلا ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے بالمقابل دوا تلاش کرے، اور وہ یہ ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ جو آدمی تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ تواضع کی دوا اختیار کرے۔ جو بخل کی بیماری میں مبتلا ہو
اسے چاہیے کہ وہ سخاوت اختیار کرے، اور جو دل کے سختی کے بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ شریعت اس کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بعض اہل علم نے اس روایت پر کلام کیا ہے لیکن اس کا معنی بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے بہترین مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر ہے جہاں یتیم کے ساتھ بھلائی کیا جائے، اور کہا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ کوئی برائی کی جائے، اسے تکلیف پہنچایا جائے، اس کے حق کو مار دیا جائے، اس پر ظلم و زیادتی کی جائے۔ یا اللہ یا اللہ۔ آپ اس باب میں آپ کو 2-3 واقعات اسلاف کے سناتا ہوں کہ وہ یتیموں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور آج کیا واقعی ہمارا معاملہ یتیموں کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا کہ معاملہ ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ اس باب میں آپ دیکھیے، سب سے پہلے سنیے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان یتیما کان یحضر طعام ابن عمر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی۔ جی ہاں، ان کی عادت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو آپ انتظار کرتے، کوئی مسکین دروازے پر مانگنے آتا تو اسے بلا کے بٹھا کے کھلاتے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ کے دسترخوان پر آپ کے ساتھ ایک یتیم بچہ روزانہ کھانا کھایا کرتا تھا۔ فدعا بطعام ذات یوم، آپ نے ایک دن کھانا منگوایا اور اس یتیم بچے کو طلب کیا، کہا کہ اسے بلاؤ۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ ابن عمر کھانے لگے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ وہ بچہ آ گیا، وہ یتیم بچہ آ گیا۔ آپ نے اس کے لیے کھانا منگایا تو گھر سے کہا گیا کہ کھانا تو نہیں ہے، تو آپ نے جا کر کے اس کے لیے ستو اور شہد لائے، ستو اور شہد، اور کہا کہ یہی تمہارے لیے ہے میرے بچے، فواللہ ما غبنتا، کہا کہ تم جو ہے محروم نہیں رہے، تم جو ہے محروم نہیں رہے، اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ابن عمر واللہ ما غبنا، کہا کہ اللہ کی قسم ابن عمر بھی محروم نہیں ہوئے، یعنی ابن عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حریص تھے اس بات کے کہ آپ جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے تو آپ کوشش کرتے کہ آپ کے ساتھ کوئی یتیم آپ کے کھانے میں شریک ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کوئی یتیم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے، اور آپ نے مدینے کے اندر یہ معمول بنایا تھا کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو پڑوس میں جو یتیم بچہ رہتا اسے بلا کے اپنے ساتھ کھلاتے۔ آپ غور کیجئے، کیا واقعی ہم یتیموں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارا سماج یتیموں کے ساتھ یہی خیر خواہی کرتا ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ان یتیموں کے بارے میں ان قریب اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا، اللہ مالداروں سے پوچھے گا، اللہ ان سے پوچھے گا جنہیں اللہ نے اپنی نعمتیں دی ہیں، انہوں نے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول، وابن عمر واللہ ما غبنا، کہ ابن عمر یتیم کے ساتھ بھلائی اور احسان کر کے اللہ کی قسم آپ محرومی سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیا۔ ابو بکر ابن حفص رحمہ اللہ کہتے ہیں، ادب المفرد کے اندر امام بخاری نے نقل کیا، ابو بکر ابن حفص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی یتیم موجود نہ ہوتا تھا، یتیم موجود نہ ہو۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کی محبت کی اور اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کہاں ہے وہ امت مسلمہ کے افراد جن کے دسترخوانوں پر یتیم بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے؟ کہاں ہے امت مسلمہ کی وہ عورتیں جو یتیموں کو کھلائے بغیر کھانے کا ایک لقمہ اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالا کرتی تھی؟ آج ہمارا اخلاق، ہمارے آداب یتیموں کے تعلق سے ایسے ہی ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ حمزہ ابن نجیح ابو عمارہ کہتے ہیں، میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنا کہ لقد عہدت المسلمین، کہا کہ میں نے مسلمانوں کے عہد میں زندگی گزاری ہے کہ ان میں سے ایک آدمی جب صبح ہوتا
صبح کرتا تو یہ اعلان کرتا یا اہلیہ یتیمکم یتیمکم، اے میرے اہل و عیال کے لوگوں یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو، اے میرے اہل و عیال کے لوگوں مسکینوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، اے میرے اہل و عیال کے لوگوں پڑوسیوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی جب وہ صبح کرتے تو اپنے گھر والوں کو یہ اعلان کر کے بتاتے، ان کو آگاہ کرتے۔ آپ اپنے دلوں سے پوچھ کے دیکھیے، آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ عورت نے اپنے شوہر سے، عورت نے اپنے بیٹے اور بیٹی سے، یا شوہر نے اپنی بیوی سے، یا باپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی سے یہ کہا ہو کہ میرے بیٹے میری بیٹی، میری بیوی اے میرے شوہر، راستے میں کسی یتیم سے ملاقات ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم اسے جھڑک دیتے ہیں، ہم اسے سماج کا گندا کچڑے سے زیادہ اس کو حیثیت نہیں دیتے۔ گھر میں موجود جو ہے جو سامان کچڑے کی طرح پڑا ہو، اس سے زیادہ ہم اپنے سماج میں یتیموں کو حیثیت اور مقام نہیں دیتے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسما ابن عبید کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین رحمہ اللہ سے کہا، بہت عظیم بات ہے، یہ بہت عظیم بات ہے۔ کہا عندی یتیم، کہا کہ میرے پاس یہ یتیم ہے۔ کہا اسنا بہ ما تصنع بولدک اضربہ ما تضرب ولدک۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا اس شخص سے، امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا اس شخص سے جس نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک یتیم ہے، میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ کہا کہ اس یتیم کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو تم اپنے سگے بیٹے کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر یتیم کو مارتے ہو تو اسی چیز سے مارو جس سے اپنے سگے بیٹے کو مارتے ہو۔ یہاں جو مارنے کی بات کی گئی وہ در حقیقت ادب سکھانے کے تعلق سے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ یتیم کی کفالت کے معاملے میں وہ اللہ کو راضی کر لے، یہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول یہ اپنے آپ میں ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، اگر ان کی خواہش ہے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک یتیم کی کفالت ویسا کریں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا ہے، یتیم کی کفالت اس طرح کرے، اس کی دیکھ ریکھ ویسے کرے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو اسے چاہیے کہ یتیم کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے، یتیم کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اگر یتیم کو ادب سکھانا ہو تو جس چیز سے اپنے بیٹے کو ادب سکھاتا ہے اسی چیز سے یتیم کو ادب سکھائے۔ یا سلام، اتنی عظیم بات امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی۔ میں آپ کو ایک اور قول سناؤں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیوی ہے، کہتی ہیں، یا غالباً عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بہرحال سیدہ زینب جو ہے یہ کہتی ہے کہ میں مسجد میں تھی تو کنت فی المسجد فرأیت النبی، میں مسجد میں تھی تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ عورتوں صدقہ کرو چاہے تمہارے زیورات ہی کیوں نہ ہو۔ تو سیدہ زینب کہتی ہیں، سیدہ زینب جو ہے وہ سیدنا عبداللہ پر خرچ کرتی تھی، اور ان کے پہلے شوہر سے جو بچہ تھا، یعنی جو یتیم بچہ تھا، اس پر خرچ کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے عبداللہ سے کہا اپنے شوہر سے کہ جائیے جا کے اللہ کے نبی سے پوچھئے، ٹھیک ہے، کہ کیا میرے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر پر بھی خرچ کرتی ہوں اور اپنے گود کے یتیم بچے پر خرچ کرتی ہوں، صدقہ کرتی ہوں، یا اس کے علاوہ بھی مجھے صدقہ کرنا ہوگا؟ تو ان کے شوہر نے کہا کہ تم ہی اللہ کے نبی سے پوچھ لو۔ تو سیدہ زینب گھر سے نکلی اور اللہ کے نبی کے پاس گئی تو دروازے پر دیکھا کہ ایک انصاریہ عورت اللہ کے نبی سے اپنے مسئلے مسائل پوچھ رہی ہے۔ وہاں سے سیدنا بلال کا گزر ہوا تو سیدنا بلال سے کہا کہ بلال ذرا اللہ کے نبی سے پوچھئے کہ زینب یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا عبداللہ پر، اپنے شوہر عبداللہ پر خرچ کرنا اور اس یتیم بچے پر خرچ کرنا جو میری گود میں ہے، یہ میرے لیے کافی ہے یا مجھے اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو سیدنا بلال اندر گئے، جا کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول زینب یہ پوچھتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کون زینب؟ کہا گیا امرأۃ عبداللہ
عبداللہ کی بیوی، تو کہا کہ نام لہا اجران، کہا کہ ارے عبداللہ کی بیوی کے لیے تو اللہ نے دوہرا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ کیوں؟ اجر القرابت و اجر الصدقۃ، پہلا یہ کہ وہ یتیم بچہ اس کے پہلے شوہر کا بیٹا ہے تو یہ قرابت داری ہے اس کی، اور دوسرا صدقہ کرنا، دو اجر اللہ نے تیار کیا ہے۔ ان کے ایک دینے پر اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اور ڈبل اجر عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے، اور میری بہنوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یتیم جو ہے اگر وہ ہمارا قرابت دار ہے تو اس کے تعلق سے ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، اور خوب اس کے لیے اس کے اوپر اللہ کے دیے گئے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور اگر یتیم سماج میں زندگی گزارتا ہے تو بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے اس پر اللہ کا مال خرچ کریں۔ یاد رکھے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے یتیموں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 152 152، اور ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما سورۃ النساء آیت نمبر 10، جب یہ آیتیں نازل ہوئی صحابہ اکرام جن کے ہیں یتیم بچے پلتے تھے، انہوں نے ڈر سے کہ کہیں اللہ کی ہماری پکڑ نہ ہو جائے، یتیموں کا مال الگ کر دیا اپنے مال سے۔ گھر میں کھانا دو طرح کا بنتا تھا، یتیم کے لیے اعلیٰ قسم کا کھانا بنتا تھا اور اپنے لیے نارمل پکا کے کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ لیکن یہ معاملہ بڑا سخت تھا تو اللہ کے نبی کے پاس گئے، جا کے کہا کہ اللہ کے رسول جب سے یہ آیت نازل ہوئی دل میں بڑا ڈر ہوا، کہیں یتیموں کے بارے میں اللہ کی ہماری پکڑ نہ ہو جائے، تو ہم نے ان کا کھانا الگ کر دیا، ان کا مال، ان کا کپڑا لتا، ہر چیز الگ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 آیت نمبر 220 میں اللہ نے کہا یہ آپ سے یتیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو کہیے یتیم کی اصلاح کرنا بڑی اچھی بات ہے، ہاں اگر انہیں ملا لے اپنے ساتھ تو ان کے بھائی ہیں۔ سنن ابی داؤد کے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس آیت کے سنانے کے بعد تو صحابہ اکرام نے یتیموں کا کھانا اپنے کھانے میں ملا لیا، یتیموں کا پینا اپنے پینے میں ملا لیا۔ اللہ اکبر، صحابہ کتنا ڈرتے تھے یتیم کے بارے میں۔ آج ہم لاؤبالی لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، عید کی آنے والی خوشیاں ہیں، ہم جو لباس اپنے بچوں کے بدن پر پرانے ہو جاتے ہیں وہ لباس یتیم کے بچوں کو صدقہ کرتے ہیں۔ کیا یتیم اسی لیے ہے؟ سوچیے اگر آپ کا بچہ یتیم ہو جائے اور آپ کی غیر موجودگی میں کوئی آپ کے لباس کو، آپ کے بچے کو پرانا لباس، پرانا کپڑا دے، کیا گزرے گا اس دل کے اوپر؟ سوچیے اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو ماں بچوں کی کفالت کرتی ہے، اور وہ عید کے دن پرانا کپڑا نکالے اور بچوں کو سمجھا کے، بہلا کے، فسلا کے، یہ کہہ کے کہ بیٹے یہ بڑے لوگوں کے کپڑے ہیں، بیٹے یہ ہمیشہ نئے ہوتے، اسے پہن لو۔ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ میں ذاتی بات بتاتا ہوں آپ کو، میری والدہ جب حیات سے تھی تو کہتی ہے کہ بیٹا بچپن میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ گھر سے ایک کپڑا اگر مل جایا کرتا تھا تو اسے کئی سال تہواروں میں الگ الگ رنگوں میں رنگ کر کے ہم پہنا کرتے تھے۔ یا اللہ، آج ہم لاکھوں لاکھ روپے اپنے بچوں کے لباسوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن جب یتیم کو دینے کی باری آتی ہے تو جی سے کیا نکلتا ہے؟ وہی پرانا لباس، وہی پرانا کپڑا۔ اللہ سے ڈریے اس معاملے میں۔ آپ سے شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے بچے کو لاکھ کا پہناتی ہیں یا پہناتے ہیں، تو یتیموں کو بھی لاکھ کا پہنائیے نہیں، کم از کم اسے عزت دار لباس پہنائیے، جس لباس کو پہن کے اگر وہ عید کے تہوار کے موقع پر سماج میں نکلے تو لوگ یہ بچے یہ کہہ کے مذاق نہ اڑا رہے یہ تو پرانا پہن کے آیا ہے۔ ڈریے اس معاملے میں، ڈریے اس معاملے میں، اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی اور ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے مسکین، محتاج، ناتواں اور کمزور بندوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بخالت سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں سخاوت جیسی عظیم صفت عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔